وجہ سے وقت بھی بہت تھوڑا ہے، ان ساری نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے شیخ جناب حافظ شبیر صاحب مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کریں گے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ اپنے موضوع کا آغاز فرمائیں، اور کم سے کم آج کا یہ پروگرام تقریری پروگرام انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹہ سے لے کر کے 1.25 گھنٹہ چلے گا، اور پھر پروگرام کے اخیر میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، اور پھر کھانا کھلا کر کے آپ تمام حضرات کو جانے کی اجازت ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ موبائل پہ سائلنٹ لگا لیں، موضوع بڑا اہم ہے، ہر ایک جہنم سے ڈرتا ہے، ہر ایک جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہنم سے ڈرنے کے باوجود، جہنم سے پناہ مانگنے کے باوجود انجانے میں کچھ ایسے عمل ہو جاتے ہیں جس کے پاداش میں بندے کو اگر اللہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ لہذا موضوع بڑا اہم ہے، ہم غور سے سنیں گے۔ اسی طرح ہمارے وہ بھائی جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور ابھی تک وہ مسجد میں تشریف نہیں لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں آنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ قریب ہوئی ہے بس اور قریب ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات کرنے، آپ کے ساتھ مل بیٹھنے اور کچھ سننے اور سنانے کی سعادت مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مخلص دوست فضیلت الشیخ مولانا عطاء الرحمن صاحب سعیدی حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، جن کی مخلصانہ کوششوں سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس خراب موسم کے باوجود محض دینی باتیں سننے کا جذبہ لے کر کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس، ہمارے اجتماع کو خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے۔ گزشتہ ماہانہ پروگرام میں فضیلت الشیخ مولانا عطاء الرحمن صاحب مدنی سعیدی حفظہ اللہ نے جنت کے پرکیف مناظر اور اس کی ابدی نعمتوں پر روشنی ڈالی تھی۔ یقیناً ہمارے شیخ نے اپنے مخصوص دلنشین انداز میں جنت کا ایسا نقشہ کھینچا ہوگا کہ تصور ہی تصور میں آپ نے جنت کی سیر کر لی ہوگی، اور جنت میں داخلے کا حوصلہ، جذبہ، ولولہ، شوق آپ کے دلوں میں پیدا ہوا ہوگا، اور اس میں داخلے کے لیے تیاری کا عزم
بھی آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا۔ اسلامی ہدایات کے مطابق ایک انسان کو ترغیب دینے والا اور خوشخبری سنانے والا ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے ترغیب، تخویف اور ڈرانے کا اسلوب بھی اختیار کیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جہاں آپ بشیر تھے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے انعامات اور جنت، اس کی نعمتوں کی بشارتیں سنانے والے تھے، وہیں آپ نذیر بھی تھے، یعنی اللہ کے نافرمانوں اور کافروں کو اللہ کے عقاب، جہنم اور ان کے برے انجام سے ڈرانے والے بھی تھے۔ قرآن و حدیث کے مبارک کلمات جنہوں نے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل دی، اس میں ترغیب کے ساتھ ترہیب کا اسلوب بھی پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جنت اور جہنم کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے، بلکہ جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر نسبتاً زیادہ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب سے متاثر ہوتی ہو، اس لیے آج ایک دوسرا رخ اور دوسرا منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں مختصر انداز میں جہنم کی ہولناکی، دردناکی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس میں لے جانے والے اعمال کا ذکر کروں گا۔ جیسا کہ ہمارے شیخ نے کہا کہ موضوع قدر وسیع ہے، کتاب و سنت میں جو اعمال جہنم میں لے جانے کا سبب یا جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، جو اعمال جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اگر صرف ان کا شمار دلائل کے ساتھ کیا جائے تب بھی وقت ناکافی ہوگا۔ اس لیے چند ایسے اعمال کے ذکر پر میں اکتفا کروں گا جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی سنگینی کا لوگوں کو احساس نہیں ہے، اور انہیں بھی مختصر انداز میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگ جہنم کے عقاب اور عذاب سے ڈر جائیں، جہنم کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو اور ایسے اعمال سے باز رہیں، ایسے اعمال سے توبہ کر لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور آپ کو سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اعمال میں کوتاہی کرتے ہوئے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم دل ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا عادل ہے، بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، نافرمان اور فرما برداروں کے درمیان فرق کرنے والا، اور ان کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے
اس وعدہ کو پورا کرنے والا ہے، اور برائی اور بھلائی کے ایک ایک ذرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے اور پھر اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العذاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، سریع العقاب ہے، جلدی سزا دینے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول اور کچھ ضوابط بھی مقرر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور ہدایت پر قائم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت کے حصول کے لیے بیان کی ہیں۔ پہلا توبہ، دوسرا ایمان، تیسرا عمل صالح اور چوتھا استقامت، یعنی یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آج بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا بھی شکار ہیں کہ اگر آدمی شرک نہیں کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ نمائشی یا ظاہری محبت کرے گا تو جنت کا حقدار ہوگا۔ میں نے نمائشی اور ظاہری محبت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو آپ کے لائے ہوئی دین کے مطابق زندگی گزارے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے گا، آپ کی سنتوں سے محبت کرے گا۔ یقیناً جو شخص شرک نہیں کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جہنم، ابدی جہنم کی سزائیں یہ کافروں اور مشرکین کے لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسے عقائد اور اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جن کے مرتکب کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی مومن نافرمان ان اعمال کا ارتکاب کرے گا تو یقیناً اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو جنت میں جائے گا، لیکن اپنے برے اعمال کی سزا پانے کے بعد، اور جب برا بدلہ پانے کے لیے جہنم کے عذاب کا سامنا کرے گا تو اس کو ملنے والا عذاب اتنا دہشتناک، اتنا ہولناک، اتنا خوفناک ہوگا کہ جس کو آدمی تھوڑی دیر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے سوچنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، جن میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جہنم کے خوف سے زار و قطار رویا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا، اور شر اور خیر میں آج سے زیادہ سخت دن میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت، اور جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سن کر کے اپنے چہروں کو ڈھک لیا اور پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ سوال یہ ہے، کیا صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ کیا صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کے غضب پر غالب، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان کو معلوم تھا اور ہم سے زیادہ ان کو معلوم تھا، لیکن اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہونے کے باوجود، اعمال صالحہ سے ان کا دامن بھرا ہونے کے باوجود کبھی بھی اللہ کی گرفت، اللہ کے مواخذے اور اللہ کے عقاب سے بے فکر اور مامون کبھی بھی نہیں رہے۔ اس لہذا جو لوگ مسلسل گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہنم یہ سرکشوں، نافرمانوں کا ٹھکانہ، کافروں، منافقین کا گھر، ذلت و رسوائی کی جگہ، عذاب و آلام کی خوفناک وادی ہے، جہاں پہ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلہ اگلتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہی آگ جہنمیوں کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی، اور اس آگ کا ایندھن لکڑی اور کوئلے نہیں ہوں گے بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ اتنی خوفناک وادی ہے کہ جس میں ایک ڈبکی لگانے سے انسان پوری عیش و عشرت بھول جائے گا۔ جہنم کی تپش، سوزش اور گرمی کو بیان کرنے سے الفاظ اور معانی قاصر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کے آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہوگی۔ اسی سخت ترین گرم آگ سے جہنمیوں کا لباس پہنایا جائے گا، جہنمیوں کا بستر بچھایا جائے گا، جہنمیوں کا فرش ہوگا، اور اسی آگ سے چھتریاں اور قناتیں بنائی جائیں گی۔ دردناک عذاب کی وہ جگہ کتنی سخت ہوگی، اور وہاں پہ انسان کی زندگی کتنی دہشت ناک ہوگی کہ جو انسان اپنے ہتھیلی پر معمولی آبلہ بھی برداشت کرنے کی شکت نہیں رکھتا۔ انسان کی قوت برداشت کا عالم یہ ہے کہ مئی اور جون کے مہینے میں 12 بجے دن کی لپٹ اور لو کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ بہت سے کمزور اور بوڑھے لوگوں کی اموات بھی واقع ہو جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا کی یہ گرمی محض جہنم کے بھاپ یا سانس سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے پروردگار، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کرتے ہوئے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک موسم سرما میں سانس کھینچنے کی، سانس لینے کی، اور دوسرا موسم گرما میں سانس چھوڑنے کی۔ تو جو تم موسم سرما میں سخت سردی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور موسم گرما میں جو سخت گرمی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی جہنم کے بھاپ کی وجہ سے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب جہنم کے بھاپ اور اس کے ایک سانس سے اتنی سخت گرمی ہوتی ہے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا، جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جہنم کی ہولناکی
کا ایک ادنا تصور آپ کریں کہ میدان محشر میں جب حشر بپا ہوگا، اربوں خربوں انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، آسمان ایک میل کے فاصلے پر پوری شدت سے انگارے برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، محشر کی ہولناکی کی وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام ربی نفسی نفسی، اے میرے پروردگار مجھے بچا لے، اے میرے پروردگار مجھے بچا لے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا غضبناک ہوا ہوگا اتنا غضبناک نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ ایسے عالم میں 50,000 سال کی تپش، گرمی، پیاس اور بھوک برداشت آدمی کر رہا ہوگا، اسی عالم میں جہنم کو لایا جائے گا اور اس کا حال یہ ہوگا کہ کافروں اور منافقوں کو دیکھ کر کے غصے میں بفری ہوئی ہوگی، دہاڑ رہی ہوگی، اور اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ جس وقت جہنم کو لایا جائے گا تو اس کے 70,000 لگامیں اور نکیلیں ہوں گی، اور ہر نکیل کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے۔ چنانچہ ایک اثر میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے پوری بستی کو درختوں پہاڑوں سمیت اتنی اوپر اٹھا کر کے لے گئے کہ اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان پر سنی گئی۔ ایسے طاقتور 4,90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اب جہنم کی ہولناکی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ جس طرح سے جیل کی شناخت قید و بند ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جرم کے اعتبار سے وہاں پہ مختلف عذاب دیا جاتا ہے، ایسے ہی جہنم کی بھی اصل شناخت تو آگ کا عذاب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے۔ چنانچہ زہریلے، بدبودار، کڑوے معقولات اور گرم مشروبات کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ جب بھوک اور پیاس سے جان نکل رہی ہوگی تو جہنمیوں کو کھانا اور پانی دیا جائے گا، اور وہ کھانا اور پانی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک زقوم کا درخت یہی گنہگار لوگوں کا کھانا ہوگا، کالمہل تلچھٹ کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون جو پیٹ میں پہنچ کر جوش کھا رہا ہوگا، کیسے؟ کغلی الحمیم، جس طرح سے کھولتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہوتا ہے۔ انسان مجبور ہو کر کے بھوک کی شدت کی وجہ سے کڑوے کسیلے درخت کو اپنے پیٹ میں کسی طرح داخل کرے گا، لیکن جب وہ درخت پیٹ میں پہنچے گا تو بہت برا حال ہوگا، عطریاں کٹ جائیں گی اور شدت سے اسے پیاس محسوس ہوگی، تو اسے پانی کے لیے کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی، اور جہنمیوں کے بدن سے نکلے ہوئے پیپ اور دیگر گندے مواد
اسے پینے کے لیے دیے جائیں گے، جنہیں پی کر کے اس کی اتڑیاں کٹ کر کے باہر نکل آئیں گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی اتڑیاں کٹ کر کے باہر ہو جائیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو زقوم کا درخت انہیں دیا جائے گا یہ کیسا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے تخرج فی اصل الجحیم، کہ زقوم کا درخت بھی جہنم سے اگے گا۔ اب جانتے ہیں جہنم سے اگے گا تو بھی گرم ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا تھوہڑ کا ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے تو زمین والوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ جہنمی اس کو کھا کر ان کا حال کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، مختلف قسم کے عذاب کی شکلیں ہوں گے۔ وہاں پہ چمڑوں کا جلنا ہوگا، وہاں پہ چہرے کا جھلسنا ہوگا، اتڑیوں کا گلنا ہوگا، اتڑیوں کا کٹنا ہوگا، اتڑیوں کا کٹ کے باہر نکلنا ہوگا، اور چہرے کے بل آگ میں گھسیٹا جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ زنجیروں میں جکڑا جانا ہوگا، اس کے علاوہ آگ کا ہر طرف سے گھیرنا ہوگا، اس کے علاوہ متعدد قسم کے عذاب ہوں گے۔ اور مثال کے طور پر سانپ اور بچھو کے ڈسنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اور جہنم کے سانپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا قد اونٹ کے برابر ہوگا، اور وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ ایک بار ڈسے گا تو اس کی تکلیف 40 سال تک انسان محسوس کرے گا۔ اسی طرح جہنم کا جو بچھو ہوگا اس کا قد خچر کے برابر ہوگا، اور جس کو وہ ایک بار ڈنک مارے گا تو 40 سال تک جلن محسوس کرے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ جو برابر ایسے سانپ اور بچھو ڈنک مارتے رہیں گے تو اس کی جلن، اس کی سوزش، اس کے گھٹن میں کتنا اضافہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم کے عذاب کی معمولی اور ادنا جھلک ہے جس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ نے جہاں اپنی امت کو جہنم سے ڈرانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جو اعمال جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار مختلف انداز میں بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے ایسے اعمال بھی بیان کیے جن کو کر کر کے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگو، اے مومنو، جہنم سے بچتے رہو صدقات و خیرات کر کر کے، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی تمہارے پاس اگر صدقات و خیرات کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک ٹکڑا ہی ہے، تو تم اس ٹکڑے کو بھی صدقہ کر کے اور جہنم کے عذاب سے بچو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور جس کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر کے، بھلی بات کہہ کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بہت سے اعمال بیان کیے گئے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور ان میں سب سے بڑا گناہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے وہ شرک ہے۔ بلکہ شرک جہنم میں ہمیشہ داخل ہونے اور جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہونے اور اعمال صالحہ کے برباد ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو شخص
اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ساری بدعمالیوں پر مغفرت کی چادر ڈھانک سکتا ہے، مگر اسے یہ گوارا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کی مغفرت نہیں کرے گا، اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ آپ نے 3 بار اسے کہا۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ نے 4 امور کا ذکر کیا، اور ان میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذکر کی، الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جس شخص کی وفات ہوئی اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، یعنی اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک کرتا تھا، تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی، اور ان میں سب سے پہلی نصیحت آپ کی یہ تھی، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے، خواہ تمہیں جلا دیا جائے۔ یعنی ایک مومن کے لیے عزیمت اسی میں ہے کہ جان دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں داخل ہونے کا دوسرا سبب یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ گمراہی، بدعت یہ عقیدہ اور عمل کے فساد میں بدعت کا دوسرا نمبر ہے۔ احادیث میں بدعت کو گمراہی اور اس کے مرتکب کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ سب سے بری بات دین میں نکالی ہوئی نئی بات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں، تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، بدعت یہ ضلالت و گمراہی کا زینہ اور شرک کا چور دروازہ ہے۔ یہ ممکن نہیں، ناممکن ہے کہ کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہو اور شرک سے بچ جائے۔ بدعت کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر کے عوام کے سامنے آتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس سے متعلق ہوتی ہے لوگ اس کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی ایسا عمل، خواہ کتنا بھی خوشنما، کتنا بھی بھلا، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کے زندگی میں نہ ہو، تو آپ قطعاً اس کو نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر اس کا تعلق خیر سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرور بیان کیا ہوگا،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کے امین تھے۔ آپ نے بلا کم و کاش دین کی ساری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آج کے دن کوئی شخص کوئی نیا عمل کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا، نیک کام سمجھ کر کے کرتا ہے، تو وہ شخص گویا اس بات کا قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، آپ نے بہت سے ایسے نیک کام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، بدعتی کو جہاں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، وہیں بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پینے سے بھی محروم ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میدان محشر میں حوض کوثر کی طرف ایک جماعت آگے بڑھے گی تو فرشتے اس کو روک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد یہ لوگ بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بادی، دھتکارو دھتکارو، دوری ہو جن لوگوں نے میرے دین میں تبدیلی کر دی تھی۔ کتنا برا منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دھتکار رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے تمام اعمال اور افعال میں، اپنے تمام اقوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی طرف ہم دیکھیں اور ذرا برابر بھی اس سے قدم باہر نہ نکالیں۔ میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ والدین کی نافرمانی بھی یہ کبیرہ بڑے گناہوں میں سے، سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ تو آپ نے پہلی چیز جو بیان کی تھی وہ الاشراک باللہ بیان کی تھی، اور دوسری چیز جو آپ نے بیان کی تھی وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان سے دعائیں لے کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ میرے بھائیو، وہ شخص خوش نصیب ہے جن کے والدین باحیات ہیں اور ان کی خدمت کر کے، ان سے دعائیں لے کر کے جنت میں اپنے آپ کو داخل ہونے کا مستحق بنا رہا ہے۔ والدین کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ انتہائی بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین باحیات ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا ان کی خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں۔ پہلا العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ دوسرا المرأۃ المتشبہۃ بالرجال، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اور تیسرا دیوس، یعنی بے غیرت شخص۔ پھر آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور دوسرا آپ نے فرمایا المدمن الخمر، شراب کا رسیا، اور تیسرا آپ نے فرمایا المنان بما آتا، کچھ دے کر کے احسان جتلانے والا۔ آج اولاد بڑے ہو کر کے والدین کو بڑھاپے میں ان سے الگ ہو جاتی ہے،
والدین اپنے اولاد کے سخت محتاج، ان کے مدد کے سخت محتاج ہوتے ہیں، لیکن اولاد ان سے بچھڑ جاتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کا خیال نہیں رکھتی، اپنے ساس اور سسر کو والدین پر فوقیت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام اعمال انتہائی مجرمانہ ہیں، انتہائی معیوب ہیں۔ اسلام میں ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے والدین کے ایک ایک احسان کو گنا گنا کر کے اولاد کے دل میں والدین کی اہمیت، ان کی عظمت کو جاگزی کیا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور معمولی ادنا سے ادنا چیز جو والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا مستحق بنائیں، اور والدین کی نافرمانی کر کے اللہ نہ کرے اپنے آپ کو جہنم میں داخلے کا مستحق نہ بنائیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے نماز کا چھوڑنا ہے، اور نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کے چھوڑنے سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، بین العبد وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان کوئی فاصلہ اگر ہے، کوئی بارڈر، کوئی سرحد اگر ہے تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو ہی آدمی نماز چھوڑتا ہے کفر اور شرک میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بے نمازی کو متفقہ طور پر کافر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے، پیش کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے جہنم میں داخل ہونے کا سبب پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلی وجہ جو بیان کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، مسجد میں نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ ہم چوکوں چوراہوں اور دکانوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے مستی کیا کرتے تھے، اور یہی آج ہمارا بنیادی جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں داخل کیا۔ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنے کا اس کی سزا آخرت میں یہ ملے گی کہ بے نمازی کے سر کو پتھر سے کچلا جائے گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک مرتبہ بیان کیا کہ میں رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ میں ان کے پاس سے چلا اور ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو چت لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سرہانے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر تھا، اور اس پتھر سے وہ چت لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مار رہا تھا، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، اور وہ پتھر اچھل کود کر کے دور تک جاتا تھا، اور پھر وہ شخص اٹھا کر کے لاتا اور اس کے سر کو مارتا اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہوتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو مجھ سے بتایا گیا کہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل، قرآن کو یاد کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، اور ایسا شخص جو فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ آپ تصور کریں، سو کر کے نماز نہ چھوڑنے کی سزا یہ ہے، تو لوگ جاگے رہتے، بیٹھے رہتے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے، ان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بے نمازی کو حشر کے دن اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یحافظ علیہا، کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو نہ تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، اور نہ ہی اللہ کے عذاب اور جہنم سے اس کو نجات ملے گی۔ اور ایسا شخص قارون کے ساتھ ہوگا،
فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے موحد اور کلمہ گو بھی نماز پڑھنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل سے نفرت کی جاتی ہے، اس سے اعراض کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چور اور ڈاکو کو بھی دوست نہیں بنایا جاتا۔ اسی طرح شرابی اور زانی کو بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ نماز کا چھوڑنا ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس حقیقت کا تصور نہیں پایا جاتا۔ بلا شبہ بے نماز، قاتل، چور، زانی، شرابی سے بڑا گنہگار ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا تصور نہیں پایا جاتا۔ اور اس کی وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کوئی بھی شخص اپنے بہن، اپنے بیٹی کو کسی قاتل کے ساتھ، کسی زانی کے ساتھ، کسی شرابی کے ساتھ نکاح کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوگا، لیکن اپنی بہن اور بیٹی کو بے نمازی کے سپرد کرنے میں ہم ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، عہد رسالت، عہد صحابہ اور تابعین کے دور میں اس بات کا تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین نہ چاہتے ہوئے بھی منافقین کو بھی مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ یعنی اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی شخص شراب پی لے، کوئی شخص چوری کر لے، زنا میں ملوث ہو جائے، لیکن اس بات کا تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص نماز کو چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ریاکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون میں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فویل للمصلین، کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح اور مشہور حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کو سب سے پہلے چور، اچکے، بدماشوں سے نہیں بھڑکایا جائے گا، بلکہ تین ایسے عمل کرنے والوں سے بھڑکایا جائے گا جو انتہائی اعلیٰ درجے کا عمل کرتے تھے، اور ان کا گناہ، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ریاکار تھے، وہ ریا اور نمود اور شہرت کے لیے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں وہ جلیل القدر حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جس حدیث کو بیان کرتے ہوئے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 بار بے ہوش ہو گئے۔ یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کی ان کے اندر تاب نہیں تھی، بار بار بے ہوش ہوتے تھے، اور روتے روتے ان کی ہچکیاں بچ گئیں، اور جب افاقہ ہوا اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھویا، پھر اس کے بعد آپ نے حدیث بیان کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ عذاب کی یا جہنم کے کوئی بھی حدیث، کوئی بھی آیت بیان کیا جائے تو ہمارے دل پہ نہ تو رقت طاری ہوتی ہے اور نہ ہماری آنکھیں پرنم ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 3 قسم کے لوگ جن کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، پہلا قاری قرآن ہوگا، جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، سیکھا اور سکھایا ہوگا۔ دوسرا وہ شہید ہوگا جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی ہوگی، اور تیسرا صدقہ اور خیرات کرنے والا سخی ہوگا جو ہر خیر کے راستے میں اپنے مال خرچ کیا کرتا تھا۔ چور، اچکے اور بدماش، زانی، شرابی سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔
ریاکاری کی وجہ سے اتنے اہم اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ گویا کہ ریاکاری کی وجہ سے نیکیاں، انسان کی نیکیاں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی، اور عبادت اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں اخبارات، رسائل، میڈیا کے فتنے کی وجہ سے ریاکاری عام ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے صالح نیکوکار لوگ بھی ریاکاری سے بچ نہیں پاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ آج آپ تصور کریں، ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص حج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کتنی تشہیر کی جاتی ہے، گھر کو چراغاں کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، حج مبارک لکھا جاتا ہے، اور جلوس کی شکل میں لوگ ان کو لے کر کے ان کو رخصت کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ وہیں سے حاجی کا لفظ لکھا جاتا ہے، اور ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اخبارات میں دیا جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سب کے سب ریا اور نمود کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام میں اخلاص، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہمیں ہر کام کو کرنا چاہیے، اور ریا اور نمود سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے زبان کی لغزش بھی ہے، زبان کی بے راہ روی بھی ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے زبان سے ایک کلمہ بول دیتا، ادا کرتا ہے، اور اسی ایک کلمے کی وجہ سے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، یہ بے شک انسان، بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بول دیتا، زبان سے ادا کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، جس کو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، یہوی بہا فی نار جہنم، اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے بندے کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک اور مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک نیک شخص نے، ایک نیکوکار صالح شخص نے ایک گنہگار سے عاجز آ کر کے، اس کو سمجھا کر کے، عاجز آ کر کے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نیک بندے کا یہ بڑا بول اتنا ناپسند ہوا کہ اس گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، اور اس نیک بندے کے سارے اعمال کو ضائع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ آج ہم اپنے زبان سے کیسے کیسے کلمات نکالتے ہیں، کہیں شاعر اسلام کا مذاق کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق کرتے ہیں، کہیں معمولی بات کو لوگوں کو دین سے، ایمان سے خارج کرنے لگتے ہیں، کہیں ایسی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے دل بالکل گھائل ہو جاتا ہے، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کے مالی حقوق تلف ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالتے رہتے ہیں، اور ان کی سچائی اور درستگی کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا یذل فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ کبھی انسان ایک کلمہ اپنے زبان سے نکالتا ہے اور اس کی سچائی کی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتی، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کی گہرائی میں جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، زبان کے بے راہ روی میں، زبان کی لغزش میں جھوٹ بات بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ بے شک جھوٹ یہ فسوق اور نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نافرمانی اور فسوق فجور یہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور معراج کی لمبی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بہت سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، گدی تک چیرے جا رہے تھے، پھر اس کے ناک کے نتنے گدی تک چیرے جا رہے تھے، پھر اس کی آنکھیں گدی تک چیری جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان کیا، انہ رجل یغدو من بیتی فیکذب الکذب فیبلغ الآفاق، کہ وہ شخص ہے کہ جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ اقصی حد تک، دنیا کے آخری کنارے تک اس کا جھوٹ پہنچ جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، جھوٹ خواہ مذاق کے طور پر، خوش گپی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، جس میں لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی یعنی ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے سے ممانعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل ہے ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، ویل ہو پھر ویل ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، پھر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اپنے بچوں سے جھوٹے وعدے کیا کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں بہلانے کے لیے، اور یہ سوچتے ہیں کہ جلد یہ اس وعدے کو بھول جائے گا، اور حقیقت میں ہوتا بھی ایسے ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن یہ چیز بھی جھوٹ میں لکھی جاتی ہے۔ ایک کم سن صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے ماں نے کہا کہ بیٹے آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، میری ماں سے پوچھا کہ اس وقت تم اس کو کیا دیتی، کیا ارادہ کر کے تم اس کو بلا رہی ہو؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں اس کو کھجور دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس وقت تم اس کو کھجور نہیں دیتی تو یہ بھی تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے کہتا ہے تو آدمی تصنع تکلف بناوٹی طور پر کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں، یا مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، حالانکہ اس شخص کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیز بھی جھوٹ میں لکھا جاتا ہے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو، کوئی خواہش ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے دوسروں کا حق ہڑپ کرنا بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، من ظلم قید شبر طوقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، کہ جس شخص نے ایک بالش زمین ہتھیا کر کے اپنے بھائی پر ظلم کیا، کسی پر ظلم کیا، تو اس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ لمبی چوڑی زمین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک بالشت زمین غصب کرنے کی سزا یہ دی جا رہی ہے۔ اور ایک بالشت زمین تو دور کی بات ہے، غیر کی ملکیت کی چھوٹی سی لکڑی، بلکہ معمولی چیز اگر اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر کسی نے لے لیا تو اس کا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اپنے کفیل کے یا اپنے کمپنی کے یا اپنے دکان کی کوئی چیز
اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں یا اس میں تصرف کرتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے